تربیت کی ضرورت اور اہل طریقت کا منہج تربیت اس پہ گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے فیض نوری سے فیض بار فرمائے۔ آپ کی گفتگو کے دوران حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے آستانہ سے ان کے سجادہ نشین پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب رونق محفل بنے، اور ان کے ساتھ ساتھ عالمی مبلغ اسلام، ترجمان اسلام حضرت علامہ پیر زائدہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے۔ ہم خانقاہ معظمیہ کی طرف سے اپنے ان مہمانان گرامی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، اپنے مہمان معظم حضرت خوشبو رومی، وارث فکر اقبال، سفیر عشق رسالت، ترجمان اسلام حضرت پیر زادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب سے انتہائی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شخصیت کی کردار سازی کے موضوع پر اپنے ملفوظات حسنہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسین، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد
صدر مجلس اعظم علی مرتبت سجادہ نشین آستانہ عالیہ معظم آباد شریف زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ فخر سادات حضرت قبلہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور شریف اور عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد صاحب سیالوی زیدہ مجدہ عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام صاحب زادگان شرکائے تقریب عرس، میرے لیے خوش بختی ہے کہ مجھے آج یہاں کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا گیا، اور میرے سے قبل آپ بڑا وقی خطاب سماعت کر رہے تھے، اور میرے بعد بھی آپ عالی وقار علماء کرام کے نورانی خطبات سماعت کریں گے۔ درمیان میں کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ میری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور مجھے جس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا اس کی برکتیں اللہ مجھے اور آپ کا مقصود فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہماری شخصیت کی تعمیر کی ضمانت ہے، اور اگر ہم ان کی نورانی سیرت اختیار کرتے ہیں تو تمام تر دینی اور روحانی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہم سے ہمارے رب نے اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے کہ تم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرو، وہ ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ ایک مثالی کردار کی صورت میں ہم نے انہیں مبعوث کیا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو منظم اور مرتب کر سکتے ہو۔ زندگی تو کسی ڈھب سے بسر کرنا ہی ہوتی ہے، انسان معاشرتی حیوان ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہی اپنی عادتیں پختہ کرتا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ انسان معاشرے میں کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو پڑھ کے، کسی کے رویوں کا مطالعہ کر کے اپنی عادات اختیار کرتا ہے، تو پھر ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی اسلوب نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ مائک بھی خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، اگر اس کے مطابق اس کو استعمال کریں تو اس سے اس کے فوائد سے آپ بہرہوار ہو پاتے ہیں۔ تو حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا، اور ساتھ قرآن مجید کی صورت میں کتاب عطا کی کہ اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس کتاب کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی بسر کرتے جاؤ، تاکہ زندگی کا حقیقی لطف تم کو نصیب ہو، ورنہ زندگی کاٹ کے آ جاؤ گے، زندگی گزار کے آ جاؤ گے، زندگی کا حقیقی حسن اور حقیقی لطف تمہیں نصیب نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے لیے عملی نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آقا کریم نے اپنی زندگی اس مبارک کتاب کے مطابق گزار کر کے لوگوں کے سامنے رکھی،
تو آقا کریم کی زندگی گویا قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا برجستہ جواب یہی تھا، کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جا، جہاں سے قرآن روکتا ہے وہاں حضور رکے دکھائی دیں گے، اور جن امور کو بجا لانے کا قرآن نے حکم دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ رسول کریم وہاں کھڑے پائے جائیں گے اور امور کو بجا لا رہے ہیں۔ گویا حضور کی سیرت قرآن مجید پر عمل کی ایک مجسم صورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آقا اور مولا حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی زندگی کا حقیقی نور حاصل کرنا چاہیے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے جو خط و خال ہیں اور وہ بنیادی چیزیں جن کو اختیار کر کے ہم ایک پرسکون مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں اور زندگی کی مقصدیت حاصل کر پاتے ہیں، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، دیگر ازواج مطہرات سے، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے اتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ آج کی اس نشست میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند چیزیں جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمائی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سیرت کسی بھی شخص کی اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے کہ جب فرعون نے نجومی بلا لیے تھے، جادوگر طلب کر لیے تھے اور پھر انہوں نے رسیاں پھینک دی اور وہ لگا کہ سانپ ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے، تو وہ اژدہا بن گیا اور ان سب رسی کو نکل گیا اور کہا کہ آپ اس کو اٹھائیے۔ تو وہاں قرآن نے بیان فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اب اس کی اصلی حالت میں پلٹا دیتے۔ تو سیرت کسی بھی شخص کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہے تو یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے۔ وہ آج کل جہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب تصویر لینی ہے، تو تصویر میں ہنسنا ہی پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی تصویر کے دوران مسکرا رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بڑا خوش مزاج ہے، یہ تصویر کی مجبوری ہے اور وہ ہنسنا پڑتا ہے۔ انسان کی اصلی حالت اس کے گھر میں ہوتی ہے، بالخصوص زوجہ کے سامنے، وہاں انسان اپنی حقیقی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر جب بیوی سیرت کو بیان کرتی ہے تو وہ حقیقی حالت ہے جو کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آئیے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سیرت کے عنوان کو بیان کرتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ اوصاف اللہ ہماری طبع میں راسخ فرما دے اور ہم اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے، اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو خشیت الہی سے یہ پتھر پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا تو یہ تو حضور کا دل تھا جو اس کو سہار جاتا ہے، لیکن ایک کیفیت ہے جو حضور پر گزرتی ہے۔ اور واپس گھر تشریف لائے اور کہا ضم نونی، مجھے چادر اڑا دیجیے، تو ام المومنین حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دیتی ہیں اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو برجستہ کلمات کہے۔ دیکھیے کسی شخص کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے کہ فلاں کے بارے میں آپ بتاؤ وہ کیسا ہے، تو اس کی جو نمایاں خوبیاں ہوں گی وہ برجستہ بیان کر دی جائیں گی، ورنہ انسان کچھ لمحوں کے لیے سوچتا ہے کہ میں اس کی خوبیاں تلاش کروں،
تو جو چیز برجستہ بیان کی جاتی ہے وہ کسی کے وصف نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جب حضور نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے، تو ام المؤمنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ کہے وہ یہ تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں وہ فرق نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ انسان جب معاشرے کے اندر پھیلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بہن بھائی، اس کے اعزاء و اقربا، پھر اس کے بعد معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق خاطر قائم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آغاز لیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، اور یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو، حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی عملی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پگڑی ذہن میں آتی ہے، سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو داڑھی مبارک ذہن میں آتی ہے، مسواک ذہن میں آتی ہے، اور عمومی طور پہ چونکہ سنت کا اطلاق اس کثرت کے ساتھ ان چیزوں پہ کیا گیا کہ یہی چیزیں جو ہے وہ سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے۔ اگرچہ اس کا انکار نہیں، یہ سنت ہیں، لیکن ام المؤمنین نے حضور کے نمایاں جو وصف بیان کی، اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان کی اور برجستہ بیان کی وہ یہ ہے، انک لتصل الرحم، اس کا تعلق انسان کے معاملات سے ہے۔ ہم زیادہ زور پیکنگ پہ دیتے ہیں اور اندر کیا ہے اس پر ہماری توجہ نہیں رہتی، اندر اجڑا ہے تو اجڑا رہے، چونکہ یہ چیزیں دکھنے میں نمایاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سارا زور توجہ اس پہ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب کا اپنا لہجہ ہے اور دلاویز لہجہ ہے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سام کے رکھ دے ورکے باڑی جاندے۔ تو پیکنگ بھی اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل تو اس کے اندر ہے کیا ہے۔ تو انسان کا نمایاں وصف جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، گاہک کے ساتھ ہنس ہنس کے بولنا یہ کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے، پیسے کمانے کی غرض انسان کو بہت میٹھا بنا دیتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہے تو پھر یہ اس کا حقیقی روپ ہے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ پھر رشتہ داروں کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ کے کھلے اوراق ہیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا وہ بھی سامنے ہے، ان کے تلخ رویے، ان کی کھردری باتیں، اور راستوں میں بچھائے جانے والے کانٹے، کھودے جانے والے گڑھے، کیا کیا اذیتیں نہیں دی، پورا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے تھے، کیا اذیتیں نہیں مجھے، تباً ہنالکا تباً لکا ہنالکا سائر اليوم الہذا جماعتنا، رشتے میں سکا چچا رکھتا تھا جس نے یہ کہا تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ کا لکھ اباب ہے۔ جب فاتح بن کے مکے میں آئے تو سب سے پہلے تو حضور کی آرزو یہ تھی کہ ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہ آئے، یہ نفسیاتی روپ میں آ جائیں اور یہ لڑائی کی طرف خود بھی نہ آئیں۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور ابو سفیان کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرو جہاں سے وہ لشکر کو دیکھ سکے، اور
لشکر کے شرکاء کو کہا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص خیمے کے آگے آگ بھی جلائے تاکہ اس کا پھیلاؤ بہت بڑا ہو۔ اور ادھر حضرت عباس آئے اور ابو سفیان کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جہاں دور تک جلتی ہوئی آگ کے علاوہ روشن تھے۔ تو برجستہ اس نے کہا اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے۔ تو دل کے اندر ایک روح پیدا ہوا، نفسیاتی دباؤ میں آ گیا اور واپس جا کہا کہ تم لڑ نہیں سکتے ہو۔ اور حضور نے بھی یہ نصیحت کی تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اور فتح مکہ آپ جانتے ہیں کہ معمولی سے ایک دو جھڑپ ہوئی اور سیدھا مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب حضور مکے میں تشریف لائے تو جنہوں نے دکھ دیے تھے، جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے گڑھے کھودے تھے، کانٹے بچھائے تھے، اجڑیاں ڈالی تھیں، اب وہ کس قدر خوفزدہ تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا شریف اور صالح اور پاکیزہ باپ کے بیٹے ہو اور ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا ذہن یہ تھا کہ ہماری گردنیں نہ کٹیں، شہر بدل تو کر ہی دیا جائے گا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو کہا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں، نیک اور صالح اولاد ہیں، تو آپ ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جب تم آزاد ہو تو پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ اور انہیں یہ تھا کہ کم از کم شہر بدر تو کر ہی دیے جائیں گے۔ جب برستا ہوا کرم کا یہ بھی دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک بار کہا مکی زندگی میں اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا کہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا، اور آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اب سب منتظر تھے، دیکھیے کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز کس کا مقصود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے عثمان بن طلحہ کو تو یہ اعزاز نہیں بخشا جائے گا، اس کا جو ماضی ہے وہ سب کے سامنے تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اور فرماتے ہیں این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ حاضر خدمت ہوا تو اس کے ہاتھ میں ہی کعبۃ اللہ کی چابی دیتے ہوئے فرمایا یہ چابی قیامت تک تمہاری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالموں کے۔ اور آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے۔ تو جب اس نے حضور علیہ السلام کی شفقت کو دیکھا تو آگے ہاتھ بڑھا کے کہا حضور مجھے غلام بنائے۔ تو یہ تھا سلوک، یہ تھا رویہ۔ جو خون کے پیاسے تھے، جو جان کے دشمن تھے، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ رویہ۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے والا رسوا نہیں کیا جاتا۔ مجھ سے آپ اگر پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تو فرمایا گیا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ناراض مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہو، ہر وقت تمہیں اذیت پہنچانے کے درپے رہتا ہو، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب اس کو صدقہ دیں اور اس کو کھڑا کریں تو نفس اس میں شامل نہیں ہوتا۔ نفس تو کہتا ہے کہ سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اسے کچل دیجیے، ہر وقت اذیت دینے کے درپا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اس کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے، خون کا یا دودھ کا رشتہ ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو اگر اس کی مدد کرتے ہو تو یہ تم نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے، تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا۔ اور جس چیز کے اندر نفس شامل نہ ہو، نیکی جو ہے وہ اجر و ثواب میں سب سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ، کہ ان کے سخت، تلخ، کھردرے اور نامناسب رویوں کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ تاریخ کا انوکھا اور بے نوا ہے۔ تو ام المومنین نے برجستہ کہا انک لتصل الرحم، اور یہ کہانی تو میں اس فتح مکہ کی سنا رہا ہوں، اس سے قبل زندگی کے جو لیل و نہار بیت رہے تھے، اور
ام المومنین اس وقت کا جب عمر پاک صرف 40 سال تھی، تو انہوں نے ماضی کے سارے تجربات کی روشنی میں برجستہ حضور علیہ السلام کی اس وصف کو نمایاں کیا جس کا ہم پوری زندگی میں دیکھتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے حضور کا نمایاں وصف بیان کیا، یہ پہلا وصف تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو پھر ان کی سنت کو دل و جان سے قبول کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ہم کہتے ہیں جناب کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو پھر ہمارے میں اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو 1 قدم پیچھے ہٹا، ہم 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ تو ہٹ لے جتنا ہٹنا ہے، میں تجھے ہٹنے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ، تو مجبور ہوگا مجھ سے پیار کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بس حضور کا جو ام المومنین نے بیان فرمایا وہ یہ تھا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ سچ کے ساتھ یوں جڑے ہیں کہ صادق و امین آپ کے نام کے ساتھ جڑ گئے، اور اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ میں اور آپ جب حضور کے ماننے والے ہیں جو صادق و امین کہلاتے ہیں، جن کی زندگی میں جھوٹ کا نشان تک بھی نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے جن کی زندگی، تو پھر ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اگر ہم اس نبی کے عاشق اور اس نبی کے غلام ہیں؟ اور اگر ہمارا عشق ہماری زبان کی نوک تک ہے، ہمارا عشق ہمارے نعروں کی گونج میں ہے، ہمارے کردار کے اندر نہیں اترا، ہمارے رویوں میں ہمارا عشق اور ہماری محبت داخل نہیں ہوئی، تو پھر الگ بات ہے۔ ورنہ ہم جب حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر جھوٹ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آقا کریم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر سوال کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، طبعاً مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر انسان ہی تو ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ جو اولاد ہے یہ مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا انسان کو کنجوس بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان شادی شدہ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، تو مشکلات میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن جب بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل میں قدم رکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بڑا شاہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اولاد ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ دبانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ میرے بچے ہیں، ان کی ضروریات بھی ہیں جو میرے ساتھ جڑی ہوئی، تو یہ تھوڑا تھوڑا انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اولاد، اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے۔ لیکن مومن فطرتاً طبعاً سخی ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی خاطر رکھتے ہیں، اور ہم آقا کریم پہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ہمارے اس جذبے کو، ہمارے اس عشق کو اللہ سلامت رکھے، لیکن ہمارے رویوں میں جھوٹ ہے، ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، ہمارے طرز زندگی میں جھوٹ ہے، اور ہماری زبان جھوٹ کی عادی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو دعویٰ عشق جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ صرف زبان کی حد تک محدود ہے۔ اس صادق اور امین کے ماننے والے غلام جو ہیں ان کی شخصیت اتنی معتبر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے نقوش قدم کو خضردار جانتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں جھوٹ شامل ہو جائے، وہ زندگی میں سچ اور سچائی کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا دوسرا نمایاں وصف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اس وصف کو کہاں تک دیکھتے ہیں، اور یہ وصف کہاں تک ہماری روحوں میں، ہمارے رویوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے روز و شب میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری گفتگو میں اور ہمارے انداز معاشرت میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والا کیسے بیچ لیتا ہے؟ اس کا تو بکتا ہے، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ہم تو صادق اور امین نبی کے ماننے والے، اور صداقت کا اور امانت کا عالم یہ ہے کہ جب جبل فاراں پہ حضور جبل صفا پہ جب ان لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟
تو برجستہ کہتے ہیں اوپر چڑھ کے دیکھیں گے نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے، آپ کی صداقت کتنا ہے کی۔ تو کیا کوئی ہمارے اوپر یوں اعتماد کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو مبارک ہو، نہیں تو صرف اپنی ظاہری پیکنگ کو اسلام نہ سمجھیے۔ اسلام روحوں میں جذب ہونا چاہیے، باطن میں اترنا چاہیے، رویوں سے ٹپکنا چاہیے، انداز زندگی سے چھلکنا چاہیے۔ میرے تو استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، تمہارا طرز زندگی بتائے، انداز معاشرت بتائے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں تم دور سے دکھائی دو تو لوگ کہیں حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن جب تم کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی کہے گی حضور کا غلام ہے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے تو اچھے اچھے مسلمان دکھائی دو، لیکن تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، تمہارے ساتھ کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھے، تمہیں قرض دے کے دیکھے، تمہارے ساتھ اکٹھا سفر کر کے دیکھے، تو وہ کہے یار دور سے تو اچھا مسلمان تھا، داڑھی کا سائز بھی پورا تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بہت اچھا تھا، تسبیح بھی بہت اچھی تھی، لیکن جب قریب ہو کے دیکھا، نیڑے ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے بہت اچھے دکھائی دو، قریب آؤ تو لوگ کہیں نہیں یار یہ دور سے بھلا لگتا تھا، دور سے اچھا لگتا تھا۔ نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے لگ جائے کہ مصطفیٰ کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا کردار ہی تھا نا جنہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو عالی مرتبت سادات ہیں، یہ آئے ہیں جو آباء و اجداد سے مسلمان ہیں۔ باقی یہاں جتنی بھی قومیں، برادریاں، خاندان بستے ہیں، یہ بزرگوں کی تعلیم کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور اگر یہ اپنے نسب نامے دیکھیں تو کوئی 10ویں پشت میں، کوئی 20ویں پشت میں، کوئی جو ہے وہ کسی اس سے آگے مجھ سے نیچے یا منگل سنگھ ہوگا یا بچن لال ہوگا۔ تو یہ پھر بزرگوں نے آ کر کے جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کو دین سکھایا، دین پڑھایا۔ وہ جو بزرگ آئے تھے جنہوں نے یہاں آ کر کے دین سکھایا، یا عرب تاجر آئے تھے جنہوں نے یہاں آ کے لوگوں کو دین بتایا، وہ کتنے وہ لوگ ہوں گے؟ کروڑوں تو نہیں تھے، لاکھوں بھی نہیں تھے، چند ہزار ہوں گے جو پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پھیل گئے، اور آج جو ہے وہ 22 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں، اتنے ہی انڈیا میں بستے ہیں، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کچھ کم جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بستے ہیں۔ صرف بر صغیر کے اندر 60 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں، 60 کروڑ مسلمان۔ تو یہاں ایک بھی پیغمبر نہیں آیا، صوفیاء آئے، انہوں نے آ کے تعلیم دی، عرب تاجر آئے، روٹی روزی کمانے آئے تھے، اور ساتھ اپنے کردار کے اثر سے انہوں نے لوگوں کو اسلام دیا۔ یہ درست ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اور وہ میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں، کہ چند سو یا چند ہزار تاجر اور صوفی آئے، اور آج 60 کروڑ مسلمان اس خطے میں ہیں۔ ان کی تعلیم کا، ان کے کردار کا اور ان کی تبلیغ کا اثر ہوا۔ چند سو یا چند ہزار لوگوں کے نتیجے کے اندر 60 کروڑ آباد یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ آج یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور دیگر ریاستوں میں روزی روٹی کمانے کے لیے لاکھوں مسلمان، جس میں عرب تاجر بھی ہیں اور اجمی تاجر بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء علماء کی اولادیں بھی ہیں۔ وہ تو چند سو آئے اور آج اس کا نتیجہ 60 کروڑ مسلمان ہیں، اور یہاں سے لاکھوں لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے تاجرانہ روپ میں اور مختلف انداز سے وہاں پہنچے ہیں۔ اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی نسخہ بتاؤ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ حالات پلٹ کے کدھر گئے۔ وہ بھی تو تاجر تھے، روزی روٹی کمانے آئے تھے، اور نتیجہ کیا تھا کہ 60 کروڑ مسلمان یہاں بس رہے ہیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ۔
وہ بھی تو صوفیاء تھے، وہ بھی تو تبلیغ کرنے آئے تھے، اور نتیجہ کیا 60 کروڑ لوگ جو ہیں مسلمان ہیں یہاں اس خطے کے اندر۔ اس خطے سے لاکھوں لوگ یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، اور عرب تاجر اور عرب صوفیاء اور دیگر ممالک بلاد اسلامیہ کے لوگ ان ممالک کے اندر جا کے بستے ہیں، اور مسئلہ کیا ہے کہ کسی کو مسلمان کرنا تو دور کی بات ہے، وہ یہ پریشانی لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں گی۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ چیز بدلی ہے۔ ان کا کردار تھا جنہوں نے اثر اندازی کی اور ہماری گفتار رہ گئی۔ اقبال نے جو وہ خطاب نوجوانان مسلم کہا تو اس میں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا نا، اس میں آگے چل کے کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیاح۔ تو اس لیے کردار اثر انداز ہوتا ہے، گفتار اثر انداز نہیں ہوتا۔ آج ہمارا زور گفتار پہ ہے، سوشل میڈیا لے لیجیے، الیکٹرانک میڈیا لے لیجیے، جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اتنی ماضی میں تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ لوگ کردار کی چمک سے اثر انداز ہوتے تھے۔ اسعد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسعد وہ رنگ جماتا تھا جو آج حلق سے نکلنے والے لفظوں کا رنگ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کا کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ سب عاشق رسول ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی ہوں۔ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم باقی عاشق رسول ہیں؟ اتنے عاشق رسول ہوں، اتنے غلامان رسول ہوں، اتنے مسلمان ہوں، تو پھر بھی کفر کا نظام یہاں ہو۔ اس لیے ہمارا دین ہماری نوک زبان پر ہے، ہمارا دین ہمارے لباس میں سمٹ کے آ گیا، ہمارے رویوں میں نہیں اترا، ہمارا عشق ہماری محبت ہمارے اندر نہیں اترا۔ چوں بنا پہ مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ پھر ان کے نام سے ان کے نام کو اپنی زبان سے میلہ نہ کر، اگر تو وہ رنگ و بو اور وہ انداز اور وہ طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بارے۔ تو اصل تو وہ رویے ہیں، وہ زندگی ہے۔ تو سچ تو مومن کی بنیادی علامت ہے، اور میں اور آپ آج ڈھونڈیں تو آج سچا آدمی تلاش کرنے سے مشکل ملتا ہے، جبکہ گلی گلی آج کے رسول پائے جا رہے ہیں، گلی گلی جو ہے وہ قطب الاقطاب اور غوث الاقیاس پائے جا رہے ہیں، لیکن سچا آدمی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، تو کردار کی چمک باقی نہیں رہی۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اگر اپنے اندر نہیں اتاریں گے تو یہ صرف پڑھنے سے یا جو ہے وہ بلند آوازی سے پکار دینے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ عمل ہمارے رویوں کا اگر حصہ نہیں بنتا ہے۔ تو حضور کا دوسرا نمایاں وصف وہ صداقت، سچائی۔ تیسری بات ام المومنین نے کہی، بات میری لمبی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھانے والا ہے۔ اپنے لیے ساتھ جیتے ہیں، کمال یہ ہوتا ہے کسی کے لیے جیتے ہیں۔ آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے سائے میں کبھی نہیں بیٹھتے، خود دھوپ میں جھلستے ہیں، لیکن اپنے جو ہے وہ آغوش میں اپنے دامن میں آنے والوں کو چھاؤ فراہم کرتے ہیں۔ اپنا پھل درختوں کبھی خود نہیں کھایا، جانور اپنا دودھ کبھی خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنے لیے ہی جی رہے ہیں، تو پھر یہ جینا کاہے کا جینا ہے۔ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین نے جو بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات دوسرا وصف حضور کا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضرورت کے لیے آپ کماتے ہیں، اس کی ڈھارس بن جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں، اور اس میں سے 2 گھر ایسے ہوتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، باقی 8-9 گھر جو ہیں وہ معمول کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے مل کے صرف ان 2 خاندانوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ گلی کے 16-17 گھر صرف اپنی گلی کے 2 غریب گھروں کو سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھے، اور ان کے گھر میں رات کو فاقے نہ اتریں، اس کی ضمانت فراہم کریں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ تو کیا معاشرہ سنبھالا نہیں جا سکتا؟ ہم اپنی گلی کو سنبھال لیں،
تو معاشرہ جو ہے وہ ایک تمانیت کا رنگ لیے ہوئے ترقی کی طرف گامزن ہو، لیکن ہم خود غرض ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کس حالت کے اندر رہتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہو، لیکن ہم اپنی زندگی کو کس جگہ پہ لیے جا رہے ہیں؟ حضور کے نمایاں وصف، اور یہ جتنے بھی وصف بیان کر رہی ہیں یہ سارے کے سارے معاملات سے جڑے ہوئے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ وصف انسان کے رویوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ رویوں کا دین نہیں ہے، وہ علامتوں کا دین ہے۔ ہم نے کہا کہ بس اس طرح سے پگڑی باندھ لیں گے، اس طرح کی ویسٹ کوٹ پہن لیں گے، مسواک اس طرح کر لیں گے، ہم اس کو میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر کے سچ بولنا، کیا سچ بولنا میرے حضور کی سنت نہیں ہے؟ تو جب سنتوں کا عنوان چڑھتے ہیں تو سچ اس کے اندر کیوں شامل نہیں ہوتا؟ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ پھر 5واں وصف حضور کو ام المؤمنین نے بیان فرمایا اور کہا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی یہ انسان کی شخصیت کے اعتبار کا نام ہے۔ کوئی شخص کتنا معتبر ہے، مہمان نوازی سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا لے کے آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، باقی نمازیں، باقی چلے، باقی جو کچھ بھی ہے نوافل، وہ باقی آدھا بنتا ہے سارے ملا کے۔ آدھا فقر جو ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور فقیروں کے ڈیرے ہمیشہ آباد رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا لنگر عام ہوتا تھا لوگوں کے لیے، جو کوئی جہاں جس کو کھانا نہیں ملتا تھا ان کی چوکھٹوں سے ملتا تھا۔ بابا بلے شاہ نے تو اپنے لہجے میں کہا، اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامڑ راضی ہوئے بلّا۔ فقیر کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ڈیرے پہ آئے اور اس کے کام و دہن کی تسکین ہو۔ اور حضور کا جو آخری وصف ام المؤمنین نے یہاں بیان فرمایا یہ تھا ان 6 چیزوں میں کہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ راہ حق میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے پائے جاتے ہیں، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ اور آج کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں پرائی آگ میں کیوں چلے۔ ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھتی ہے سوچ میں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنے بجائے ہمیں کیا، جبکہ معاشرے کے اندر جب یہ طے تھا کہ برائی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر روز اپنے رب سے عہد بھی کرتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، یہ روزانہ ہم رات کو سونے سے قبل دعائے قنوت میں رب سے یہ عہد کر کے سوتے ہیں کہ اللہ جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا ہم جو ہے اس کے مخالف کھڑے ہوں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اتنی خوبصورت مثال سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی، کچھ لوگ سفر کشتی میں کر رہے ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ طے کر لیتا ہے، اور ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر سوار کرنے لگ جاتا ہے، اور باقی کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، ہمارے پنجابی کے ساتھوں کی لگے، ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنی بجائے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد پانی کشتی میں داخل ہوگا، وہ تو ڈوبے گا، باقی بھی نہیں بچ پائیں گے۔ معاشرے میں سوراخ ہو گئے، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، اور جو خیر کی راہوں میں جو ہے وہ صداقت کی آواز لے کر کے جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا کہ وہ آوازیں تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ ایسی آوازیں کہ جس میں انسان کے نفس کو تلذذ ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، لوگ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہے وہ قوم اس راستے پہ چل ہی نہ سکی جو راستہ تھا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سچائی کا ہر صورت ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں بھی سچ ملے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ملامت بھی سہنی پڑے تو ہمیں ملامت سہنے سے کوئی جو ہے وہ باک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اور سچ کی پاداش میں اگر کوئی پھنس جائے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے پائے جائیں۔ یہ 6 نمایاں وصف ہیں
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین نے بیان کیے۔ اگر میں اس سیرت کے تتبع کے حوالے سے بات کروں تو یہ عنوان تو بہت لمبا ہو، لیکن جب ابن دہنہ حضرت ابو بکر صدیق کو راستے میں جاتا ہوا دیکھتا ہے، جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ ابھی شہر میں کیا بسنا کہ جس کے اندر لوگوں کے رویے اتنے تلخ ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو میں امان دیتا ہوں، اور وہی 6 لفظ جو ام المومنین نے حضور کے لیے کہے تھے، تو اس نے حضور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو ہم مکے سے نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، وہ آپ صلہ رحم نہیں کرتے، اللہ اکبر، وتصدق الحدیث، آپ سچے ہیں، وتحمل الکلم، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ۔ یہی 6 چیزیں انہوں نے حضرت ابو بکر کی ہے، عکس جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امتی اپنے آقا کا یوں عکس لیے ہوئے ہو کہ اس کے کردار کی جھلک نمایاں ہو رہی ہو۔ میں اور آپ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بتائے، اور وہ یقیناً محنت سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم سوکھا دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بس ہمارے لیے جو ہے وہ جس میں کوئی مشکل نہ سہنی پڑے۔ ان رویوں کو، ان عادتوں کو اور ان چیزوں کو اپنے اندر اتارنے سے ظاہر اپنے نفس کو جو ہے وہ بہت مرامت کرنی پڑے گی، اور نفس پہ بہت شام بھی ہوگا۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ یہ تو مشکل کام ہے، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ رویوں کا دین ہے، اسلام طرز زندگی کا دین ہے، انداز معاشرت ہے، ہمارے کردار سے اسلام دکھائی دے، ہمارے انداز حیات سے اسلام دکھائی دے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے رویوں سے اسلام دکھائی دے۔ اور ہمارے اسلاف نے آ کے اتنی تقریریں نہیں کی جتنی میں کر رہا ہوں اور آج ہو رہی ہیں، بس وہ آئے اور بیٹھے، اور ان کے بیٹھنے سے ہی لوگوں کے اندر اثر پذیری ہوئی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کہا تھا، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ کردار اثر انداز ہوتا ہے اور نفوس بدلتے ہیں اور لوگوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، اور صوفیاء نے ساری زندگی محنت اسی پہ کی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں حضور کی سیرت کی مطابقت میں آ جائے۔ پہلے خود نمونہ بنے۔ اگر انہوں نے فنا فی الشیخ کا درس دیا تو فنا فی الشیخ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ جہاں جا کے سیکھنے، اس کی مشق یہاں کر دو، پھر وہاں جا کے سیکھو۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ شیخ کے اندر فنائیت کوئی اور رنگ کی تھی، اور وہاں جو ہے وہ پھر ان کو کوئی دوسری سمت کا سفر کرنا پڑا، تو وہ عکس ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا، حضور کے جمال کا۔ اور ہمارے یہ اسلاف اور بزرگ آج جن کی خانقاہیں آباد ہیں، آج انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو اسی طرح ڈھالا، اور لوگوں کو انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایسا پیکر بنایا۔ تو آج ان نورانی آستانوں پہ آنے والوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز سے اپنے اندر اتارنا چاہیے کہ دور سے بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے، اور کسی کے نیڑے لگے تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کے اختتام سے قبل آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدور کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عمومی طور پہ آستانوں پہ اس طرح کے موضوعات میرے خیال میں بہت کم جگہ ہیں جہاں منتخب کیے جاتے ہیں اور ایسے عنوان دیے جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو سارے خطباء کا زور یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ، وابستگی اللہ والوں سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو حقیقتاً جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے وابستگی نجات کی ضمانت ہے، لیکن وابستگی کے بعد ان کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جانے کے بعد سچے یہی سکھاتے ہیں۔ تو اگر سچوں کے ساتھ ہو جانے کے بعد ہم سچ بھی نصیب پائے تو پھر ہم نے سیکھا کیا؟ واللہ اس آستان نور کی برکتوں کو قیامت تک اطراف و کناف عالم میں یوں ہی پھیلائے رکھے، اور صاحبزادہ صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اللہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے اللہ آپ سب کا مقصود کرے۔ کار ماں آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ماں غبارے کوچائے یار نشد۔ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا